یہ واقعہ کہ جبرائیل وہاں پر آئے، یہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے سنا ہوگا، جبرائیل وہاں پر آئے، انہوں نے پوچھا کیا میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ یہ کسی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو قبول کیا ہے، مفسرین نے قبول کیا اس واقعے کو۔ واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں، اور وہ اب کس شکل میں آتے ہیں واللہ عالم، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آفر کرتے ہیں آ کر کہ کیا میں آپ کی ہیلپ کروں، تو ابراہیم علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایز فار یو نو، کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری بات ہے تو نہیں، مجھے کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آئی ایم نو نیڈ آف یو۔ اور پھر ایک صحیح حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوپر والا واقعہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئرس ہے، معاملات کو چلانے والا بہترین ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا۔ یہ جو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابراہیم نے کہا تھا جب ان کو فائر میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہ میں نے کہا تھا جب میرے لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ آلموسٹ یہ ہر نبی کا جملہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ نبیوں کی سنت ہے یہ جملہ، اور یہ سنت یہ ہے کمپلیٹ ریلائنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وی کمپلیٹلی ریلائی آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ بہت بہت بڑا درجہ ہے توکل کا، اور اللہ پھر اس انسان کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور جو بھی توکل کرتا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اسے کافی بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے اس مصیبت سے۔ اور ابراہیم اسلام کا واقعہ اس کی بہت بڑی گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ آگے جاتا ہے، سورہ صافات کی آیات ہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ build for him a furnace and cast him into the blazing fire، پورا فرنس تیار کیا انہوں نے، پورا ہنڈیا، اور اس میں آگ لگائی تھی اور کھولتا ہوا تیل تھا۔ they plotted a scheme against him but we made them the lowest، انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سازش کھیلی لیکن ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ کو کہا او فائر بی کولنس اینڈ سیفٹی اپون ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے، اور علامہ محمد اقبال نے جو ہے نا وہ اس واقعے کو لے کے جواب شکوہ میں شعر بھی ہے نا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے چمن میں گلستاں پیدا، آئی تھنک یہ ہے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی بہت بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتا ہے۔ although یہ ہے تو میریکل ہے، لیکن اس میں ہمیں اللہ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کہ فائر از نیچرلی ٹو برن، فائر کا نیچرل فنکشن ہے ٹو برن، لیکن وہی فائر کول ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دس از اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے فزیکل لاز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی فزکس آپ کی سائنس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، رائٹ دین ابراہیم السلام اسٹوڈ ان دا فائر، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس بندے کو تو فائر کچھ کہہ ہی نہیں رہی اور یہ تو فائر میں کھڑے ہوئے۔ تو وہاں پر آپ سوچیں کہ کیا ہیوملیشن ہوئی ہوگی بت پرستوں کی، نمرود کی، اور ہر اس انسان کی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جی اب ہمارے بت وکٹوریس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور فائنلی وی ہیو گاٹ ہم۔ اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، اور کتنے لوگ جو ہے توحید پر آئے ہوں گے۔ جیسے فرعون کی کمر ٹوٹی تھی تو اس کے اپنے میجیشینز نے کیا کہہ دیا تھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس نے دھمکی دی کہ اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا اپوزٹ سائڈ سے، لیکن ان کا نہیں، ہمارا دل پختہ ہو چکا ہے، دیٹس اٹ، ہم تو اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔ اور آپ کو پتہ ہے ہرکلیس نے سوال پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، ہیراکلیس نے انٹرویو کیا تھا ابو سفیان کو، پتہ ہے نا آپ کو واقعہ، پوچھا تھا ون آف دا کویسچن واز، یہ بتاؤ جو ایک بار اس کے دین میں آ جاتا ہے، محمد کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ واپس چل جاتا ہے؟ تو ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ مر جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے، وہ کٹ جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے۔ تو اب کیا کہا تھا ہیراکلیس نے کہ یہ ایمان ہے جو ان کے دل میں انٹر ہو چکا ہے، اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اب اس نیشن کو تم ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے۔ بہرحال تو یہی ہوا وہاں پر، پھر آپ دیکھ لیں لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ ہے ان کی سٹوری کا پہلا ایسپیکٹ، ان کے اپنے شہر میں، ٹھیک ہے۔
اب یہاں سے سب سے بڑا لیسن دیکھیں ہمارے لیے ہے کہ ایک بڑی ایڈوانس سویلائزیشن میں ابراہیم السلام پیدا ہوئے. وہاں پہ رائٹنگ بھی تھی, میتھمیٹکس بھی تھی, اسٹرونومی بھی تھی, آرکیٹیکچر بھی تھا, لیکن وہ تہذیب میجک میں ملوث تھی, آئیڈلز میں ملوث تھی, سیکریفائس کرتے تھے بچوں کو, اور سپرسٹیشن میں ملوث. ایک جرنی ختم ہو گئی, اب ہم دوسری جرنی کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ. اب انہیں ارس سے موو کرنا ہے, اپنے شہر سے موو کرنا ہے. اب ان کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے. کس چیز کا ٹیسٹ؟ اٹیچمنٹ کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے, بندہ اپنے علاقے سے اٹیچ ہوتا ہے, بندہ اپنے گھر سے اٹیچ ہوتا ہے, بندہ اپنی فیملی سے اٹیچ ہوتا ہے. اب تو وہ علاقہ حالانکہ توحید پر بھی آ رہا ہے, تو اب تو آئیڈیل موقع ہے وہاں رہنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں, پیک کے ڈی ایچ اے کے بلاک میں, اور آپ کو ٹاسک دیا جائے کہ نا یہاں کے لوگوں کو نمازی بنانا ہے, اور آپ نے بنا دیا سب کو. اب آپ سکھ کا سانس لیں گے, میرا مشن ختم ہو گیا, الحمدللہ سب نمازی بن گئے, اب میں بھی نماز پڑھوں گا اور ایک کمفرٹیبل لائف گزاروں گا, ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا, آئیڈیل علاقہ ہے. ایک دم آپ کو حکم ہو چھوڑ دو یہ علاقہ. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب, ابھی یہ علاقہ چینج ہوا ہے, ابھی تو یہاں پہ وکٹری ملی ہے, یہ کیا حکم ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو اور نکلو اس علاقے سے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے 9 تک نہیں کی, اور اللہ کے آگے سر خم تسلیم کیا. اور یہ ایک ٹیسٹ تھا اٹیچمنٹ سے دور ہونے کا. دیکھیں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کروانا چاہتا ہے, اللہ انہیں اٹیچمنٹ سے بچاتا ہے, کیونکہ انسان اگر اٹیچ ہو جائے نا کہیں تو پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. رائٹ, اسے نکلنا پڑتا ہے اٹیچمنٹ سے, اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل توڑواتا ہے لوگوں سے, اپنوں سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اٹیچ نہ ہو, کیونکہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا ہے, بہت بڑا کام لینا ہے, اور اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ افورڈ نہیں کرتا ورلڈلی اٹیچمنٹس کو. ٹھیک ہے, تو ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹیچمنٹ کا ٹیسٹ لیا اور ہجرت کا حکم دیا. اور جتنی ہجرت ابراہیم السلام نے کی ہے کسی نے نہیں کی تاریخ میں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از ہارڈر, اسٹینڈنگ اگینسٹ ایوری ون یا واکنگ اوے فرام ایوری ون؟ دوسرا والا ہارڈر ہے. اسٹینڈنگ اگینسٹ ایوری ون کے بعد تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا, اور میں بھی کوئی آپ کی وہاں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, لیکن واکنگ اوے فرام ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون, یعنی آپ کو کہا جائے یہاں سے واک کر جاؤ, بس اب ختم تمہارا یہاں پہ رول, اب آگے جاؤ, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. رائٹ, تو یہ ہوا ابراہیم السلام کے ساتھ, اور وہ اپنے شہر کو میں بھی اس طرح دیکھ رہے ہوں گے چھوڑنے سے پہلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے مکہ کی طرف دیکھا, کیا کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے, اگر میرے لوگ مجبور نہ کرتے مجھے یہاں سے نکلنے سے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. وطن سے محبت نیچرل ہے, وطن سے محبت آئیڈل ورشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. علامہ محمد اقبال کا شعر اپنی جگہ, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. دیٹ از ایکسٹریم نیشنلزم وچ از اے فارم آف ورشپ. بٹ وطن سے محبت ورشپ نہیں ہے, وطن سے محبت نیچرل ہے. رسول اللہ کو بھی تھی اپنی زمین سے محبت. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ آئیڈل ورشپ, ہر بندے کو ہوتی ہے, اور یہ جذبات ہوتے ہیں. تو یہ محبت ٹیسٹ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. اب آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہماری کیا اٹیچمنٹس ہیں, اور اگر ہمیں سگنل مل رہا ہے اٹیچمنٹس کو چھوڑ دو تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. زمین فیملی کو چھوڑ دیں. اٹیچمنٹ سے مراد کوڈ بی ایڈکشن, اٹیچمنٹ سے مراد کوڈ بی ایک بری عادت, اور ہمیں بار بار سگنل مل رہا ہے ان کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دو, ان سے ہجرت کر جاؤ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو نوجوان کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو اس کو وہی ریوارڈ ملتا ہے, یا اس کا سٹیٹس ویسے ہی ہے جیسے ہجرت کی کسی نے. امیجن کر لیں, جو نوجوان ہجرت کرتا ہے کس چیز سے, ایک بری عادت سے, ایک گناہ سے ٹورڈز اے گڈ ہیبٹ, تو اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے, وہی جو وہ والی ہجرت کا تھا. یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا ہوں. ٹھیک ہے, تو دس از دا بیوٹیفل حدیث کہ جو ہجرت کرتا ہے گناہ سے اس کو بھی ہجرت کا ریوارڈ جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کرایا. اب ان کا ہجرت کا سفر تھوڑا سا دیکھ لیں. اور جو ہے وہ ٹاپ پر ہے, وہاں سے وہ ہرن گئے, وہاں کچھ ٹائم پہ شاید انہوں نے مقیم ہوئے, پھر کنعان گئے, کنعان سے پھر وہ ایجپٹ گئے. مین ٹاسک تھا ایجپٹ جانا, کنعان سے ہوتے ہوئے گئے, فلسطین سے ہوتے ہوئے گئے, لیکن جانا کہاں تھا, ایجپٹ جانا تھا. اور کیا خوبصورت وہ آیا ہے جس میں ابراہیم اسلام کا جواب ہے, سورہ صافات ورس 99.
ابراہیم السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ ہے روڈ کہاں لے جا رہی ہوں، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہی مجھے گائیڈ کرے گا۔ اس سے ایک بہت بڑا پوائنٹ ریفلیکشن جین زی کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم رزلٹ پہلے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اوبیڈینس بعد میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے رزلٹ دکھاؤ پھر اوبیڈینس پہ آؤں گا میں۔ فار ایگزامپل، کسی کی سود کی نوکری ہے، کھلے سود کی، ٹھیک ہے، ننگے سود کی۔ اب وہ پہلے پتہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 10 جابز مجھے اور آفر ہو جائیں اور اس سے بہتر سیلری پہ، اس سے بہتر جگہ پہ، پھر میں اللہ کو اوبے کروں گا۔ پہلے مجھے روڈ میپ دکھا دو، پہلے مجھے پورا رزلٹ دکھا دو کہ ہوگا کیا، اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا وہ چاہ رہے، لیکن یہ تو وہ درجہ نہیں ہے اوبیڈینس کا، یہ تو وہ درجہ نہیں ہے توکل کا جو اللہ تعالیٰ درکار کرتے ہیں آپ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا شعور ہے کہ میرا رب مجھے گائیڈ کر دے گا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، آگے اللہ سنبھال لے گا۔ تو ہر بات پہ یہ دیکھنا کہ پہلے پروف آ جائے، پہلے کوئی گارنٹی آ جائے، پہلے وہ جاب مل جائے پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا، پہلے میری شادی ہو جائے فلانی جگہ پھر میں اللہ کا تابع دار بن جاؤں گا، پہلے جو ہے نا وہ چیز مجھے مل جائے تو پھر آئی ول بی گڈ، آئی ول بی بیسٹ۔ تو یہ تو ٹرانزیکشن ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے ٹرانزیکشن تو اس طرح کی پھر ظاہر ہے وہ عبادت نہ ہوئی۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پہلے سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں پھر ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو بس اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ حکم مان کے آپ کو ملے گا کیا، آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ روڈ آپ کو کہاں لے جائے گی، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن آپ کو یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ اس کے راستے میں نکل گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ہجرت کر لی ہے ایک جگہ سے۔ تو ہجرت کرتے کرتے وہ ایجپٹ پہنچے، وہ بھی پیک کی سویلائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ان کا مقابلہ آئیڈلز سے نہیں تھا بلکہ ایک پاورفل کنگ سے تھا، اور وہ کنگ جو ہے وہ ایک بدکار کنگ تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو اگر کوئی عورت پسند آ جاتی تھی تو وہ اس کے ہسبینڈ کو قتل کروا کے اس عورت سے خود نکاح کر لیتا تھا یا اس کو باندی بنا لیتا تھا۔ اب یہ قرآن میں واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام شادی ہو چکی تھی، ان کے ساتھ گئے تو حضرت سارہ کو اللہ نے بہت اچھی لکس دی ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ کنگ بلائے گا، اور اس نے بلایا، ظاہر ہے اس تک بات پہنچی ہوگی، ابراہیم السلام مسٹ بی فیمس اور وٹ ایور جو بھی تھا، اس نے بلایا یا کسی طرح ملاقات ہوئی ابراہیم السلام اور سارہ علیہ السلام کی کنگ سے، تو اس کی نظر سارہ علیہ السلام پہ پڑی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی نظر جب سارہ اسلام پر پڑی تو وہ ظاہر ہے اس کا دل جو ہے وہ مائل ہوا، اور اس نے جو ہے وہ کوشش کی وہی کام کرنے کی۔ تو ابراہیم السلام نے یہاں پر کہا میری بہن ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم السلام کی 3 ایسی چیزیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز جھوٹ ہیں، قرآن مجید میں آتے ہیں نا، وہ جھوٹ نہیں ہے، اصل میں وہ ایک حکمت ہے۔ ابراہیم السلام نے جو پہلی بات کی نا کہ میں بیمار ہوں، دیٹ از ناٹ اے لائے، وہ واقعی بیمار ہو گئے تھے یہ بات سن کے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے کہ یہ میری بہن ہے، تو یہاں پر مطلب کہنے گئے تھے میری سسٹر ان فیتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر عورت سسٹر ان فیتھ تو ہے نا، تو یہ بھی ایک حکمت تھی، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ اگر وائف کہا تو یہ بندہ قتل کر کے جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے، لیکن اگر اس کو پتہ لگے بہن ہے تو شاید یہ ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی اس کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت اس بارے میں بدکار تھا، تو اس نے کیا کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے ہاتھ آگے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہ اپنی حرکت کرنے کی کوشش کی، جس پر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس کا ہاتھ فریز ہو گیا، اس کا ہاتھ سیز ہو گیا، اور وہ پورا کا پورا سیز ہو گیا، اور وہ ایک دم ڈر گیا، وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ہوا، تیسری بار پھر کرنے کی کوشش کی، پھر یہ ہوا، تو وہ سمجھ گیا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا، اور اس نے آگے سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ یہاں سے، یو ہیو براٹ می اے ڈیول، تم ایک شیطان کو لے آئے ہو۔ اب وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کوئی جادوگر ہے، کوئی شیطان ہے، ٹھیک ہے۔
اور اب دس از ویئر اے وومن کمز ان پکچر. میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ ابراہیم السلام کو کچھ نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں انہیں خاتون ملنے والی ہے جس سے مکہ کی برتھ ہوگی. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی اللہ نے اگر ایک چیز چھڑوائی، اٹیچمنٹ چھڑوائی، تو اس کے بدلے میں دیا کیا؟ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور ہاجرہ کے تھرو کیا دیا؟ اسماعیل. اور اسماعیل کے تھرو کیا دیا؟ سید الانبیاء، سید البشر، اور تا قیامت صدقہ جاریہ. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی ابراہیم السلام کا مینشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ اگر ایک چیز آپ کی چھڑواتا ہے تو ریسٹ ایشورڈ اس کے بدلے بہت کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو بہترین ریپلیس ہوگی، بہترین ریپلیس ہوگی، بیسٹ ریپلیس ہوگی. یہاں پر حاجرہ علیہ السلام کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو کنگ تھا، ایک ویو یہ ہے کہ اس کی بیٹی تھی حاجرہ علیہ السلام، جو کہ اتنا اسٹرانگ ویو نہیں ہے. دوسرا ویو ہے کہ ون آف دا باندی تھی حاجرہ علیہ السلام، یا ون آف دا جو محل میں عورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک تھی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریئل میں اللہ معاف کرے ان کا سٹیٹس یہ تھا باندھی، وہ بہت رسپیکٹیبل آنریبل خاندان سے تھیں. جیسے بلال صلی اللہ عنہ کی جو مدر تھیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایبسینیا کی پرنسس تھیں، بادشاہ کی بیٹی تھی. لیکن ابرہا نے جب ایبسینیا پہ اٹیک کیا تھا، ابرہا کون ہے؟ جس نے مکہ پہ اٹیک کیا. اسے ایبسینیا پہ اٹیک کیا تھا تو ظاہر ہے اس نے ان کو کیا بنا لیا تھا؟ ایک سلیو گرل بنا لیا تھا. اور اس کے بعد ان کی شادی ایک عرب سے ہو گئی تھی، اس سے اولاد بلال صلی اللہ عنہ ہوئے تھے. یعنی بلال صلی اللہ عنہ سلیوز کی فیملی سے تھے، لیکن وہ سلیوز نہیں تھے، اصل میں بہت آنریبل فیملی کے لوگ. لیکن وہ انفارچونیٹلی حالات کی وجہ سے اس جگہ پر آ گئے. یہی معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت صلی اللہ عنہ کا تھا. واللہ عالم اصل میں بات کیا ہے کہ وہ ان کا سٹیٹس کیا تھا، واللہ عالم. لیکن زیادہ بات یہی محسوس ہوتی کہ ایسا تھا. اینڈ شی واز اے ویری آنریبل وومن اینڈ اے ویری پائس وومن. اور اس بادشاہ نے، چونکہ وہ بیسٹ ان کے پاس تھی اس وقت ان ٹرمز آف ایوری تھنگ، شجرہ نسب اینڈ آنر اینڈ ایوری تھنگ، تو اس نے کہا کہ ہاجرہ انہیں دے دو، میں ایز اے گفٹ دیتا ہوں سارا کو ہاجرہ، تاکہ یہ میری جان چھوڑ دے. کہ وہ ڈر گیا تھا، اسے تھا کہ اب مجھے کچھ کمپنسیٹ کرنا ہے، مجھے کوئی کفارہ دینا ہے. تو کفارہ کیا تھا کہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ آپ جو ہے نا ان کو لے جائیں. اینڈ دس از ویئر حاجرہ رضی اللہ عنہ انٹرز دا سین. مطلب کین یو بلیو اٹ کہ اللہ کیسے جو ہے نا وہ سینز بناتا ہے، معاملات بناتا ہے، اور کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے. اور نو ون نیو ناٹ ایون حاجرہ رضی اللہ عنہ کہ شی از دا ون جن کی ایک ایفرٹ کو اللہ ایک دین کا ریچول بنا دے گا. اور شی از دا ون، یعنی کین یو بلیو اٹ ہو از حاجرہ رضی اللہ عنہ. حاجرہ رضی اللہ عنہ بھاگتی ہیں نا جہاں پہ وہ گرین لائٹس جہاں جلتی ہیں، اس جگہ کنگ بھی بھاگتا ہے، سی او بھی بھاگتا ہے، بزنس مین بھی بھاگتا ہے، اس جگہ پہ دنیا کا ہر ٹاپ کا بندہ بھاگتا ہے. یعنی آپ سوچیں حاجرہ رضی اللہ عنہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت رضی اللہ عنہ جو ہے نا سین میں انٹر ہوتی ہیں، اور سارا رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گفٹ دلواتے ہیں کنگ کے تھرو. اور پھر ایز اے فیملی وہ واپس آتے ہیں. واپس کہاں آتے ہیں؟ کنعان میں. واپس کہاں آتے ہیں؟ فلسطین میں. وہاں پر پھر وہ رہنا شروع کرتے ہیں. اور پھر سٹوری گوز آن. سارہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو اولاد نہیں ہوتی بہت عرصہ. تو سارہ جو ہے وہ خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ آفر کرتی ہیں خود کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ انہیں آزاد بھی کر دیتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کنگ نے تو انہیں ایز اے گفٹ دیا تھا کہ آپ ان سے کام لیں. لیکن وہ انہیں آزاد بھی کر دیتی ہیں اور ان کا نکاح اپنے شوہر سے کروا دیتی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ پھر اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ سے اولاد ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام. اب ٹویسٹ یہ ہے کہ بدبختی یہ ہے کہ جس طرح ابلیس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ میں نے اللہ کی عبادت کی، اتنا عرصہ میں اللہ کے کلوز رہا، اللہ کا پیارا رہا، لیکن جو ارتھ کی خلافت ہے وہ آدم کو دی جا رہی ہے. اور وہ اس بدبختی میں، اس حسد میں دشمنی لے بیٹھا، اتنی دشمنی کہ اللہ کا بھی کفر کر بیٹھا. یہی معاملہ جیوز کا ہے. جیوز کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ لونڈی کی اولاد سے نبی کیسے آ سکتا ہے، نعوذ باللہ.
آپ کو پتا ہے نا وہ حاجہ اسلام کو لونڈی مانتے ہیں اور امپیور بلڈ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جو عربی ہے نا یہ امپیور بلڈ ہے، اسی لیے تو مارنا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں، عربی کو عربی کا خون بہانا ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پرابلم اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو درندے ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو لونڈی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ، کیونکہ عربز آپ کو پتہ ہے اسماء اسلام کی اولاد سے، تو یہ اس لیول کا بغض، اس لیول کی ایگو، اس لیول کی ریسزم، یہ تو آپ کو ابلیس میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں دنیا میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا، اینڈ اللہ ٹیسٹڈ دیم، اللہ ٹیسٹڈ دیم، ٹھیک ہے۔ تو حاجہ السلام سے اسماعیل السلام کی برتھ ہوتی ہے اور پھر واقعہ آگے جاتا ہے۔ اب یہ امیج دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مکہ ایسا دکھتا ہوگا، نو ہوٹلز، نو کلاک ٹاور، نتھنگ، نو کعبہ، بیرن لینڈ۔ ایون ابراہیم السلام نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ ادھر کون آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بنائیں، رونق لگانا تو ہمارا کام ہے، آج آپ دیکھ لیں کتنی رونق ہے وہاں پہ۔ تو سم ٹائمز جو ہے نا وہ توکل میکس نو سینس، یعنی حضرت ہاجرہ کو نہیں پتا تھا ہم کیوں جا رہے، ابراہیم السلام کو تو پھر پتا ہوگا، حضرت ہاجرہ کو نہیں پتا تھا، وہ بار بار پوچھتی رہی، بار بار پوچھتی رہی کیوں آئے ہیں ہم یہاں پہ، کیوں آئے ہیں، آپ بات کیجئے، آپ بتائیے۔ اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم السلام چلنا شروع ہوئے، یہ امیج میں آپ نظر آ رہا ہے، چھوڑ دیا فیملی کو، واٹر دیا، تھوڑا سا کھانے کا سامان دیا، چلنا شروع ہو گئے۔ تو پیچھے سے حضرت اسلام آوازیں دینے لگیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا وچ چینجز ایوری تھنگ۔ اب دیکھیں وہ تربیت یافتہ تھی، انہوں نے سوال کیا پوچھا، اچھا یہ بتائیں اللہ امرک بہذا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہ؟ آگے سن کر نعم، یس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نبی تھے، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے آگے سے ایسا جملہ کہا جو تا قیامت ہر انسان کے لیے حوصلے کا ایک جملہ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اذن لا یضیعنا، کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تا قیامت یہ جملہ ہر اس انسان کے لیے جو کسی پین میں ہے، جو اللہ پہ توکل کیے ہوئے، اس کے لیے کیا بن گیا؟ ایک جملہ آف اسٹرینتھ، کہ پھر اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، ایز لانگ ایز اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، جا رہے تھے۔ اب جواب ہے کہ ابراہیم السلام جو ہے انہوں نے جاتے ہوئے دیا کیا؟ ہاں کھانا کم دیا ہوگا، پانی کم دیا ہوگا، لیکن انہیں یقین تھا اللہ میری فیملی کو سنبھال لے گا۔ اب وہ جواب آتا ہے کہ انہوں نے ایکچولی کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حضرت ہاجرہ کا بھی آپ جواب سنیں کتنا ریئلسٹک ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو مجھے کوئی فیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے پھر مجھے بس کوئی فیئر نہیں ہے، پھر ایوری تھنگ ول بی ایزی، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ انہیں پتا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی ایزی، ریئلسٹک تھی وہ، ٹھیک ہے، ریئلسٹک تھی کہ اٹ ول ناٹ بی ایزی۔ یہ اس بات کا جواب ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین میں آنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو، ٹھیک ہے، دین میں آنے سے ہر مسئلہ شاید حل نہ ہو۔ تو شی واز ویری ریئلسٹک، شی جسٹ سیڈ کہ نہیں میرے ساتھ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ توکل جو ہے نا اصل میں بیسیکلی وہ ہے ہی یہ ایک عجیب سا احساس کہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ اللہ سنبھال لے گا، ڈسپائٹ ایوری تھنگ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دس از توکل، اگر توکل کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ صحیح سے سمجھنا۔ اب دین اگین آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑی ریفلیکشن ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا گارنٹی می سم تھنگ، یعنی شو می سم تھنگ، اس کے بعد میں اللہ پہ توکل کروں، تو اٹس دی اپوزٹ وے۔ سم ٹائمز چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، گارنٹی نہیں نظر آ رہی ہوتی، پھر بھی اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ سنبھال لے گا۔ یہ ہے جو انہوں نے دیا جاتے ہوئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے میرے رب، میں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سارے سرمایہ کو، یعنی اسماعیل میری اولاد ہے، سب کچھ اس سے آنا ہے، اور میری بیوی ہیں، ان کو میں نے ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں پر کچھ نہیں اگتا، اور یہ رو کر وہ دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے فیمنزم کا جواب کہ یہ دس از وٹ ہی ڈیڈ، اور وہ دعا کیسی قبول ہوئی ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا۔
اب کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ فیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو سیکیورٹی بھی نہیں ہے، میں نے بس آپ پہ توکل کر کے، آپ کا حکم تھا، میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو کیا کہا؟ اے اللہ نیئر یور سیکرٹ ہاؤس، واسطہ دیا کہ آپ کے سیکرٹ ہاؤس کی وجہ سے، آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر آگے بھی بڑی دعائیں کہ اللہ ان کو پھل دے، ان کو سیکیورٹی دے، ان کو یہاں پہ آباد کر۔ یہ دیکھیں یہ دعائیں لگی ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو ہی واز اے گریٹ ہسبینڈ ایکچولی آن دا کنٹرری، اور ہی واز اے گریٹ مین، اور ہی واز اوبیئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور واٹ اے گریٹ وومن حاجرہ اصطلاح واز، واٹ اے گریٹ وومن شی واز، کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اچھا اتنا بتا دو اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا ہاں تو بس دیٹس اٹ، آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں، آگے سے نتھنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر وہ سینز ہوں گے صفا مروہ، اس ٹائم پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا، لیکن بہرحال بچہ اس طرح بیچ میں یا اٹھایا ہوگا، بھاگتی ہوں گی، پھر جا کر چڑھتی ہوں گی، صفا پر جا کر دیکھتی ہوں گی قافلہ کہاں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دس از توکل کہ بیٹھی نہیں رہیں، بھاگنا شروع کر دیا، ایفرٹ شروع کر دی۔ یقین تھا کہ میں بھاگوں گی تو کوئی رزلٹ آئے گا، میں موومنٹ کروں گی تو کوئی رزلٹ آئے گا، حرکت میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی حرکت میں برکت آ گئی کہ رزلٹ مل گیا۔ لیکن رزلٹ کہاں سے ملا؟ موسٹ سرپرائزنگ وے میں، کہ وہ دیکھ دور رہی تھی کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، لیکن رزلٹ کہاں سے نکل گیا؟ عیسیٰ اسلام کے نیچے زمزم پھوٹ پڑا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہیلپ کیم فرام ویئر شی نیور امیجن۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قافلہ آئے گا، ان کے پاس پانی ہوگا، ان کے پاس کھانے کا سامان ہوگا، وہ مجھے دیں گے تو اللہ کی طرف سے ہیلپ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا مثال قائم کرنی تھی کہ چونکہ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری ہیلپ کیا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، توکل کر لیتا ہے، اور وہ چیز اسے ایسے ملتی ہے کہ وہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔